يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شیخ محترم یحییٰ مجید صاحب حیدرآباد کی طرف گئے ہوئے ہیں، تو ان کی عدم موجودگی میں بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بس دو چار باتیں آپ سے کرنی ہیں اور اپنی بات ختم کرنی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو اور میری لغزشوں کو میری دعوت کی تاثیر میں مانے نہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور پھر ہم سب بھائیوں کو اور نیچے حجرے میں موجود پردہ نشین ماؤں بہنوں کو اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیوں اور عزیز سامعات، محترم سامعات، اس کرۂ ارض پر جتنے بھی انسان رہتے ہیں بلا رنگ و نسل کی تقسیم کے، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہر ایک کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں جیت جاؤں، مجھے سکسیس مل جائے، میرا ایک نام ہو، میرا مقام ہو. تو اس بارے میں نے کچھ مطالعہ کیا، کچھ کتابیں پڑھی، کچھ دوستوں سے بھی ڈسکس کیا. جس نتیجے پہ میں پہنچا کہ یہ کامیابی کیسے ملتی ہے، یا جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں کہ وہ کامیابی کو پا لیتے ہیں، اور جو لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے، درمیان میں ہی رہ جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، بدنام ہو جاتے ہیں، نام پیدا نہیں کر پاتے، سٹیٹس نہیں بنا پاتے، معیاری کام نہیں دکھا پاتے. ان کے اندر کون سی چیزوں کی کمی ہوتی ہے کہ یہ پیچھے رہ جاتے ہیں؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دو بنیادی ایسے اصول ہیں. اگر انسان کے اندر وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اندر اگر یہ دو اصول پائے جائیں اور جتنے اچھے کر کے پائے جائیں گے وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا. وہ کامیابی دنیاوی امور کے حساب سے بھی ہے اور وہ کامیابی اخروی امور کے حوالے سے بھی ہے. اصول وہی دونوں ہیں
کرنے کے لیے کریں گے تو آخر میں بھی رب راضی ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے وہ جو اصول بیان کروں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ کامیابی کہتے کسے ہیں؟ یہ جو کامیابی اتنی ضروری ہے، اس کے پیچھے ہر ایک بندہ بھاگ رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اپنے شب و روز دے رہا ہے۔ کامیابی ہے کیا؟ نہیں، ایسا تو نہیں وہ کسی غلط وے میں، غلط راستے پہ جا کے اور اچھی چیز کی امید کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی یہ سوچ بھی بن چکی ہے کہ کامیابی، سکسیس، ترقی، نام پیدا کرنا دنیا جمع کرنے میں، دنیا جمع کرنا، دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنا، اپنی دنیا کو اپنے اوپر آسان کرنا، دنیا کے آرام، آسائش اور سکون کے سامان کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا، یہ کامیابی ہے۔ چونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کامیابی ہے، پھر ان کی پوری زندگی اسی دوڑ میں، اسی اسٹرگل میں گزر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہمیں آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد ملتے ہیں جن کی عمر 40، 50، 60 سال کی ہوتی ہے، لیکن اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی باہر نہیں ہوتے۔ عمر 40، 50 سال کی ہے، نماز کا طریقہ ابھی تک نہیں آتا۔ عمر 40، 50 سال ہے، قرآن کا ترجمہ ابھی بھی مجھے نہیں آتا۔ عمر میری 40، 50 سال کی ہے، رب چاہتا کیا ہے میرے سے ابھی مجھے معلوم نہیں۔ عمر میری 50، 60 سال کی ہے، میں دنیا میں آیا کیوں مجھے معلوم ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے ذہن میں کسی نے یہ ڈال دیا، لنڈے کی سوچ، انگریزوں کی سوچ، ملحدوں کی سوچ، کمیونسٹوں کی سوچ، کافروں کی سوچ کہ دنیا کا مقصد حصول لذت ہے۔ اس حصول لذت کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنا پورا دن کے سورج چڑھنے سے سورج غروب ہونے تک، سورج غروب ہونے کے بعد بھی رات کے سکون کے ٹائم کو بھی میں اسی دنیا کو کمانے میں کھپا دیتا ہوں۔ اور کچھ لوگ دین کے فہم سے، اس کی فقہ سے، دین کے مقصود سے، رب کے مطلوب سے آشنا نہیں ہو پاتے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، رب کا فرمان ہے جو بندہ اپنی گردن کو جہنم کے آگ سے چھڑوا لے، اپنے اوپر جنت کا واجب کرا لے، وہ کامیاب ہے۔ اب دین کی سمجھ نہیں، اب رب کی چاہت بھی بہت ہے دل میں، رب کے دیدار کا شوق بھی دل میں بہت ہے، کامیابی بھی چاہتے ہیں، جنت حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، جہنم سے نجات بھی چاہتے ہیں، پھر وہ زہد، تقوی، یقین اور الہیت کے نام پر ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جن کا نہ دین سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ رب کے فرمان سے تعلق ہے۔ ترک دنیا، زہد اختیار کرو، ان باتوں کو کہہ کے ہمارے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جی میں نے الحمدللہ 10 سال ہو گئے، میں نے کوئی لذت نہیں چکھی، میں نے لذیذ کھانا نہیں کھایا، میں نے اچھا لباس نہیں پہنا، اور میں نے اچھی سواری نہیں استعمال کی، میں نے گھر کو بھی صاف نہیں کیا۔ شریعت نے منع کیا؟ واللہ قسم باللہ، کل مجھے بھائی کا میسج آیا، کہنے لگا مجھے الحمدللہ اللہ کا احسان ہوا مجھ پر، میں خنثی بن گیا، کھدڑا بن گیا۔ مرد ہے، نوجوان ساتھی ہیں، شادی نہیں ہوئی ابھی تک، کہتے ہیں میرے دماغ میں بڑا گندا خیال پہ خیال آتے تھے، میں اللہ سے ڈرتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے تو رب کی ملاقات پہ جانا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، روز معاشر ہوگا، میرے حبیب جناب محمد کریم کھڑے ہوں گے، میں اس دماغ کے ساتھ، میں اس گندے دل کے ساتھ کیسے پیش ہوں گا؟ اسی لیے میں نے یہ راستے اختیار کیے۔
اللہ کی قسم یہ رب کی رضا نہیں، یہ رب کے فرمان کی نافرمانی ہے، یہ رب کی بغاوت ہے، یہ ترک دنیا، یہ زہد کے نام پہ الٹے راہ پہ بھی چلنا، یہ دین نہیں، یہ کامیابی نہیں، یہ اپنے آپ کو اپنے جنت سے محروم کرنا ہے۔ فقط اپنے آپ کو محو کر لینا دنیا میں یا فقط اپنے آپ کو محو کر لینا آخرت میں اور شریعت کو مد نظر نہ رکھنا، دونوں میں کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ آئیے قرآن سمجھتے ہیں۔ رب تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دعا سکھاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ پہلے کیا مانگا؟ اللہ سے دعا کرو، اے ربا، اے میرے پروردگار، اے آسمان و زمین کے مالک، آتنا فی الدنیا حسنہ، مجھے میری دنیا کے اندر جو تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں مجھے بھلائی عطا کر، اس دنیا میں مجھے خیر عطا کر، اور جب میں اس دنیا کے تمام مراحل کو کراس کر کے، پاس کر کے تیرے دربار میں پہنچوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو وہاں پر بھی میرا سر نگو نہ ہو، میرا سر جھکا ہوا نہ ہو، ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور بالآخرۃ حسنہ، مجھے آخرت میں بھی کامیابی، اچھائی ہے۔ آخرت چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگنا، اور دنیا اس طرح سے چھوڑنا جس طرح شریعت میں کہا ہی نہیں، آخرت کے پیچھے بھاگنا، بغیر شریعت کے احکامات کو مد نظر رکھنا، دونوں میں کامیابی نہیں۔ کامیابی کی ہمیں صحیح ڈیفینیشن مل گئی، دنیا کی بھلائی حاصل کرنے کے ساتھ اپنی آخرت کو سیدھا کرنا، یہ کامیابی ہے۔ ملے گی کیسے؟ حاصل کیسے ہوگی یہ کامیابی؟ دو اصول، صرف دو اصول، باقی بہت سے اصولوں میں سے صرف دو اصول بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز، مستقل مزاج بنیں، اپنے کام میں تسلسل کو پیدا کریں، درمیان میں چھوڑنے والے نہ بنیں، بھاگنے والے نہ بنیں، کام درمیان میں نہ چھوڑیں، مکمل کریں۔ دنیا کے حساب سے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، کوئی بھی بندہ کسی کاروبار میں لگنا چاہے، دنیا کے کسی شعبے میں لگنا چاہے، اگر وہ مستقل مزاج نہیں ہے، اگر وہ ٹائم کا پابند نہیں ہے، اگر وہ مسلسل وہ کام نہیں کر سکتا، وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اخروی حساب سے میرے سے سنیے، آئیے دیکھیے حدیث کی طرف۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، ابو داؤد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے۔ ابو مودود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حدیث سنی ابان ابن عثمان سے، وہ کہتے ہیں میں نے حدیث سنی عثمان ابن عفان سے، وہ کہتے ہیں حضرت رسول اللہ مجلس میں تشریف فرما ہے اور عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى تصبح۔ جو بندہ یہ کلمات ادا کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک، صبح ادا کیے تو شام تک، شام کو ادا کیے تو صبح تک، اس پر کوئی بڑی اچانک مصیبت آ ہی نہیں سکتی۔ حدیث بالکل صحیح۔ کس نے بیان کی؟ کس کو؟ ابان نے بیان کی مودود کو۔ مودود رحمہ اللہ کہتے ہیں میں گزرا جناب ابان کے پاس سے، میں نے دیکھا ان کو فالج ہوا ہے، میں کہنے لگا، میں ان کو دیکھنے لگا، کہنے سے پہلے دیکھنے لگا۔ ابان سمجھ گئے، کہتے ہیں ما لک تنظر الیہ، کیا وجہ ہے تو کیسے مجھے دیکھ رہا ہے؟ واللہ ما کذبت علی عثمان وما کذب عثمان علی النبی، اللہ کی قسم ہے مجھے، نہ میں نے عثمان پہ جھوٹ بولا ہے، نہ عثمان نے نبی کریم پہ جھوٹ بولا ہے۔ حدیث بالکل صحیح ہے، اور میں بھی مستقل مزاج ہوں، میں بھی مستقل پڑھتا ہوں یہ حدیث، یہ کلمات مستقل دہراتا ہوں، لیکن جب مجھے یہ فالج کا اٹیک آیا، ان دنوں کے اندر اس دن میرے کچھ معاملات خراب تھے، میں غصے میں آپے سے بات تھا، یہ الفاظ دہرانا بھول گیا۔
صحابہ کرام کی کامیابی، محدثین اعلام کی کامیابی، اگر اس کا پوشیدہ مثبت راز معلوم کرنا چاہتے ہیں، آؤ وہ مستقل مزاجی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 728 نمبر، فرماتی ہے ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حدیث بیان کرنے لگے، حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس بندے نے دن اور رات کے اندر 12 رکعت ادا کی، نوافل کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حدیث، یہ بشارت، یہ خوشخبری جنت کے گھر کی سنی ہے، جب سے لے کے اب تک میں نے کبھی کوئی روز ایسا نہیں گزرا میرے سے یہ 12 رکعت رہ گئی۔ ام حبیبہ کے شاگرد ہیں عنبسہ رحمہ اللہ، عنبسہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ روایت ام حبیبہ سے سنی ہے، جب سے لے کے اب تک میرے اوپر کوئی دن ایسا نہیں گزرا میں نے یہ 12 کی تعداد بھول گئی۔ عنبسہ کے شاگرد ہیں عمر بن اوس فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ عنبسہ سے روایت سنی ہے، کوئی دن میرے اوپر ایسا نہیں گزرا کہ میرے سے یہ 12 رکھتے رہے۔ عمر بن اوس کے شاگرد ہیں نعمان بن سالم کہتے ہیں جب سے میں نے یہ روایت عمر بن اوس سے سنی ہے، جب سے لے کے اب تک میرے سے کبھی بھی یہ 12 کی گنتی نہیں۔ صحابہ کرام کی، محدثین اعلام کی کامیابی کے پوشیدہ راز جاننا چاہتے ہیں تو آئے مطالعہ کیجئے، ان کے اندر پہلی چیز ان کی کامیابی کی جو تمہیں ملے گی، پہلا کی پوائنٹ، پہلا سنہری نقطہ جو ملے گا وہ ان کی مستقل مزاجی تھی۔ کوئی کام شروع کرتے درمیان میں نہ چھوڑتے، خود اللہ کو یہ پسند ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو، رب تعالیٰ کو، ہمارے محبوب کو، ہمارے پروردگار کو، ہمارے پیدا کرنے والے کو، ہم سے محبت کرنے والے کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے، سب سے جو پیارا لگتا ہے اسے، سب سے جو اسے بھاتا ہے، جو اسے راضی کرتا ہے، جو اسے لبھاتا ہے، وہ کون سا ہے؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها، وہ عمل جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، جو تسلسل کے ساتھ کیا جائے، جس میں انقطاع نہ ہو، جس میں انفصال نہ ہو، 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، 1 پڑھی 4 چھوڑ دی، 4 پڑھی 1 چھوڑ دی۔ اللہ کو پسند نہیں، یہ مناسب بات بھی نہیں۔ یہ روایت بیان کرتی ہے سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں، خود مومنوں کی ماں کے بارے میں آتا ہے کانت اذا عملت لازمته، جب بھی سیدہ عائشہ کوئی کام کرتی لازمته، پھر اسے اپنے اوپر لازم کرتی، مستقل کرتی، مسلسل کرتی، درمیان میں انقطاع اور انفصال کو نہ جگہ۔ ہمارا حال اللہ اکبر، کوئی موسم آ جائے رمضان کا، ہم نمازی پرہیزگار بن جاتے ہیں، کوئی درس سن لے 2 دن کے لیے نیک بن جاتے ہیں، پھر جب ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، سیزن شروع ہوتا ہے، پھر کہاں گئی ہماری نمازیں، کہاں گئی ہمارے نوافل؟ سیزن شروع ہوتے ہی ہماری مساجد خالی۔ صحابہ کرام کی کامیابی کا راز یہ ہے وہ مستقل مزاج تھے، پھر وہ اپنے معاملات کو، اپنی ان ساری چیزوں کو مؤخر کرتے اور جو چیز اپنے اوپر لازم کی اسے ترجیح دیتے، اسے مقدم کرتے۔ ہم حالات کے بدلنے سے اپنی ترجیحات بدل دیتے ہیں، وہ ان پر حالات کے بدلنے سے فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی روٹین کی عبادت کو اس کے وقت میں ہی ادا کرتے۔ کامیابی چاہیے، مستقل مزاج بنیے، دنیا کے امور میں، دنیا کے تمام شعبے میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے، اللہ اس میں بھی کامیابی دے گا۔ اور اگر آخرت کی کامیابی چاہیے تو انشاءاللہ اس اصول کو اپنا لیجئے، جو کام کیجئے نیکی کا وہ تسلسل کے ساتھ کیجئے، درمیان میں چھوڑے نہ، ڈراپ نہ کریں، بھاگے نہ،
شیطان بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، نیکی سے دور کرتا ہے، لیکن صبر کرے۔ الصبر علی طاعت اللہ، جو چیز میں نے اپنے اوپر واجب کر رکھی ہے، لازم کر رکھی ہے، وہ میں لے کے چلوں گا، مستقل لے کے چلوں گا۔ جو چیز رکاوٹ آئے گی، رکاوٹ دور کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری چیز جو مجھے معلوم ہوئی، کامیابی کے لیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صفت ضرور پائی جاتی ہے، وہ ہے محاسبہ، ریچیک کرنا، دیکھنا بار بار کہاں پہنچے ہیں، کیا صورتحال ہے، کس کیفیت میں ہے، یہ دیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیاوی امور میں مجھ سے بہتر آتے ہیں۔ کیا خیال ہے اس تاجر کے بارے میں، اس دکاندار کے بارے میں، جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کتنا مال، کتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے، مہینے پر کتنا مجھے واپس نکال کے دیتا ہے، مارجن کیا ہے میرا نقصان کیا، مارجن کیا ہے میرے منافع کا؟ وہ تاجر مارکیٹ میں چل سکتا ہے؟ اس نے محاسبہ نہیں کیا۔ میں اپنے آپ کو بڑھوتی کی طرف لے کے جا رہا ہوں، کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہوں، یا میرا کاروبار، میرا سسٹم، میری یہ چیزیں، معاملات پیچھے آ رہی ہیں، واپس آ رہی ہیں، میں ترقی سے دور ہوتے جا رہا ہوں۔ جو نہیں کرتا مارکیٹ میں چل جاتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، اس کا برانڈ ہوتا ہے، نہیں چل پاتا۔ اور یہی اصول محترم بھائیوں آخرت کے بارے میں بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ واللہ یہی اصول آخرت کے بارے میں بھی ہے، آخرت کے بارے میں بھی یاد رکھیے گا۔ ہمیں ہمارے جسم کا، پورے بدن کا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ ہمارا بدن ہمیں اللہ کی رضا کے قریب کیے جا رہا ہے، کامیابی کے قریب کیے جا رہا ہے، یا ہمارا بدن یہ 4 فٹ کا، 5 فٹ کا، 6 فٹ کا ہمیں اللہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ محاسبہ کرنا پڑے گا۔ پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کے بالوں تک کا احتساب کرنا پڑے گا، اس کا جائزہ لینا پڑے گا، اس کی رپورٹ بنانی پڑے گی۔ اگر ہم نے بنا لی تو ہم کامیاب، اگر نہ بنائی، اپنے اعضائے جسم کو ان کی کیفیت پہ چھوڑ دیا، ہماری کامیابی ممکن نہیں۔ محاسبہ کرنا پڑے گا ہمیں اپنی زبان کا، یہ کینچی کی طرح چلنے والی زبان، یہ نہ رکنے والی زبان، یہ عزتوں کو تار تار کر دینے والی زبان، یہ بھائی بھائی کے درمیان جدائی کے ڈلا دینے والی زبان، اگر ہم نے محاسبہ نہ کیا، یہ ہمیں ہمارے رب کی بغاوت پہ کھڑا کرے گی، ہمیں جنت سے نکال کے جہنم پہ لے آئے گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ نیکیاں کر کر کے جنت کے اتنا قریب ہوتا ہے، بینہ و بینہا ذراع، اس بندے اور اس کی جنت کے درمیان صرف ایک ذراع کا وقفہ باقی ہوتا ہے، فاصلہ باقی ہوتا ہے، ڈسٹینس باقی ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ذراع سمجھتے ہیں نا، ذراع کسے کہتے ہیں؟ ذراع کہتے ہیں کہ سوئی سے لے کے کوہنی تک کو صرف اتنا فاصلہ باقی ہوتا ہے۔ اس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے اعمال کیے ہوں گے، کتنی راتوں کو جاگا ہوگا، کتنی بار اس نے اپنا گرم بستر چھوڑا ہوگا، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالا ہوگا، کتنی بار اپنی اس نے دکان بند کر کے مسجد میں پہنچا ہوگا ٹائم سے، کام کر کر کے، نیکیاں کر کر کے بالکل جنت کے کنارے پہ، جنت کے دہانے پہ پہنچتا ہے۔ پھر اس وقت جا کے اس کی زبان سے کوئی جملہ ادا ہوتا ہے اور اللہ کو اتنا ناگوار گزرتا ہے، اتنا گندا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے، رب تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ احتساب کرنا پڑے گا، بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کا حساب لگانا پڑے گا، بولنے سے پہلے اپنے جملوں کا، ان جملوں سے، ان الفاظ سے میں اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوں یا میں اپنے رب سے دور ہو رہا ہوں۔ مجھے اس چیز کا احتساب کرنا پڑے گا، جائزہ لینا پڑے گا۔ اگر جائزہ لے لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ لیا تو کامیابی حساب کرنا پڑے گا ہر ایک چیز کا۔ میرے قدم کس طرف چل کے جاتے ہیں، میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، میرے کان کیا سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت بڑی روایت ہے، بیان کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے،
اللہ اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ ارکن تشریف فرما ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کل قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ خود موجود ہوں گے، حساب کتاب لگا ہوگا، کچھ لوگ ایسے آئیں گے، میری امت کی کچھ جماعت ایسی آئے گی، ایسے کچھ افراد آئیں گے کہ جن کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، بد عمل نہیں ہوں گے، سست نہیں ہوں گے، کاہل نہیں ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، عمل کر کر کے ان کے اعمال کا قد، ان کی کاٹھ، ان کی ساخت اتنی بڑی بن گئی کہ وہ تہامہ پہاڑ کے برابر ہو گئے۔ اتنے اعمال کرنے والے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو فَجَعَلَهُ حَبَاءً مَنثُورًا، اللہ ان کے اعمال کو اٹھا کے ریزہ ریزہ کر دے۔ میں بیان کرتا ہوں یہ حدیث، میری زبان نہیں کانپتی، میرے دل کے اندر ڈر نہیں پیدا ہوتا کہ میں ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں کر دیتا ہوں، کیا کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کو یہ منظور بھی ہوگی، اس کو یہ پسند بھی آئے گی، وہ اس پہ قبولیت کی مہر بھی لگائے گا، مجھے جنت کا داخلہ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا؟ میں کیسے ماتم کروں اپنے ایمان پہ؟ نہ مجھے جنت کا شوق ہوتا ہے، نہ میرے دل کو جہنم سے خوف ہوتا ہے، نہ مجھے جنت کے نظارے یاد آتے ہیں، نہ مجھے جہنم کے نظارے یاد آتے ہیں۔ میں کس حالت میں ہوں؟ میرے ایمان کا لیول کیا ہے؟ میں احتساب کرتا بھی ہوں یا اپنا نہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو اٹھا کے فَجَعَلَهُ حَبَاءً مَنثُورًا، ہوا کے اندر اڑا دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ صحابہ ڈر گئے، ان کے خوف ظاہر ہو گئے، کہنے لگے صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان کی صفات ہمیں بیان کیجئے، ہمیں بتائیے ان کے کیسے اعمال ہوں گے، ان کی کیا صفات ہیں، کہ ایسا نہ ہو ہم ان میں شامل ہو جائیں کہ ہم اعمال بھی کریں، ٹائم بھی دیں، وقت بھی دیں، ہر چیز دیں، کام بھی کریں، عبادت بھی کریں، لیکن کل پیش ہو اس کا رزلٹ نہ ملے، نتیجہ نہ ملے، بدلے نہ ملے، محروم ہو جائے۔ صفہم لنا یا رسول اللہ، ان کی صفات تو بیان کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تم جیسے ہی ہوں گے، ان کے اعمال تمہارے عمل جیسے ہوں گے، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ اللہ کی، جب وہ تنہا ہوں گے، جب وہ خلوت میں ہوں گے، انتہکو بمحارم اللہ، وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں۔ آج میں بھی مجلس میں مولوی صاحب، میں بھی اپنے چار یاروں میں، اپنے دوست و احباب میں، خاندان میں جب نکلتا ہوں، محفل سجتی ہے، گانا نہیں سنتا، ویڈیو نہیں دیکھتا، کچھ نہیں کرتا، بڑا عزت دار سمجھا جاتا ہوں، بڑا میرا نام ہوتا ہے، جی ماشاءاللہ بڑا ہی متقی ہے، بڑا ہی پرہیزگار ہے، بڑا ہی اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ لیکن جب میں اس جلوت سے، اس محفل سے اٹھ کر نکل کر خلوت میں آتا ہوں، جہاں مجھے دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھتا، اکیلا کمرہ ہوتا ہے، کنڈی بند ہوتی ہے، میں اندر ہوتا ہوں، دنیا میں سے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہوتا سوائے کس ذات کے؟ میں مجلس میں بیٹھا، چار بندوں کا حیا کیا جنہوں نے نہ مجھے پیدا کیا، نہ جن کے ذمہ میری روزی ہے، نہ جو مجھے کھلاتے ہیں، نہ جن کے ہاتھ میں میری دعا ہے، نہ میری شفا ہے، نہ میرے معاملات ہیں، نہ کاروبار ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ان کا اتنا حیا کیا، ان کے سامنے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جیسے میں جلوت سے نکل کے خلوت میں آیا، اس رب کا جس نے مجھے پیدا کیا، ماں کے پیٹ کے اندھیرے سے لے کر قبر تک میری عبادت کی، اس کا حیا نہ کیا۔ پھر جو چاہیا آنکھوں سے دیکھا، جو دل میں آیا کانوں سے سنا۔ یا سوچو تو صحیح، یہ حدیث کون سنا رہا ہے؟ اس کو سنا رہا ہے حضرت رسول اللہ سنا رہے ہیں صحابہ کو۔ اس دور کو چیک کرو، بندہ بیٹھا ہو، صحابی بیٹھا ہو اکیلا کمرے میں، کنڈی بند ہو، نہ نیٹ ہے، نہ موبائل ہے، اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے، کیا کرے گا؟ آج ہمارا دور، ہمارا نوجوان ساتھی کمرہ ہو، بند ہو، موبائل ہو، انٹرنیٹ ہو، کیا نہیں کر سکتا؟ اللہ ایسے لوگوں کے اعمال کو جو تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، فَجَعَلَهُ حَبَاءً مَنثُورًا، اللہ انہیں
اپنے مالک کا، اپنے خالق کا، جس کے ہاتھ میں ساری طاقتیں تھیں، ساری قوتیں تھیں. وہ چاہتا تیری نظر سے بصارت چھین لیتا، وہ چاہتا تیرے کانوں سے سماعت چھین لیتا، وہ چاہتا تیری زبان سے قوت گویائی چھین لیتا. اس کا حیا نہ کیا، اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا. فجعلہ ہباء منثورا، اللہ اس کے اعمال کو خراب کرے گا. اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت کرے، اللہ ہمیں آخرت میں کامیابی دے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے، اللہ آخرت میں ذلت سے بچائے. احتساب ضروری ہے محترم بھائیوں اور سننے والی میری بہنوں، احتساب ضروری ہے. احتساب میں والدین سے گزارش کرتا ہوں، احتساب ضروری ہے. میری ماں بہن کو پھر ڈرامہ بند کرنا پڑے گا، ایپیسوڈ مؤخر کرنی پڑے گی، پھر پیدا ہونے والے بچے کے کان میں پھر پڑھنا پڑے گا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ بشر محمد صلی اللہ، پڑھنا پڑے گا. پھر ہمارے اندر محمد بن قاسم بھی پیدا ہوگا، سلطان محمود غزنوی بھی پیدا ہوگا، ایوبی بھی پھر پیدا ہوگا. پھر یہ ذلت 57 ممالک کی مل کے پیار و مددگار بیٹھے ہیں فلسطین کو رونے، یہ نہیں ہوگی. بشار الاسد کو دینے گالیاں، پھر یہ نہیں ہوگی. جب احتساب ہوگا، احتساب کیجیے اللہ کے لیے. میں بھی احتساب کروں، آپ حضرات بھی احتساب کریں، میری مائیں بہنیں بھی اپنا احتساب کریں، اپنے انگ کا، اپنے جسم کے ہر جز کا، اپنے جسم کے ہر اعضاء کا احتساب کریں. احتساب آنکھوں کا احتساب کریں. میری آنکھیں کہیں مجھے اللہ سے دور تو نہیں کر رہی، میرے کان کہیں مجھے میرے اللہ سے، میرے پیارے اللہ سے، میرے حبیب اللہ سے مجھے دور تو نہیں کر رہے، میرے زبان سے ادا ہونے والے الفاظ مجھے میرے اللہ کی رضا سے کہیں معلوم تو نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق